جب امی نے مجھے بتایا کہ گلی والے رفیق صاحب کی بیٹی کی 14 فروری کو شادی ہے تو یہ خبر سن کر مجھ پر بم گر گیا، کیونکہ رفیق صاحب کی بیٹی کو میں اپنا جیون ساتھی بنانے کا ارادہ کرنے کے ساتھ ساتھ دل ہی دل میں اس کے ساتھ منگنی بھی کر چکا تھا، اور رفیق صاحب کو دل ہی دل میں اپنے سسر کے عہدے پر فائز کر چکا تھا، اور اس ویلنٹائن ڈے پر اظہار محبت کا ارادہ بھی کیا ہوا تھا۔ پر میرے سپنوں کا تاج محل برے طریقے سے ٹوٹ چکا تھا۔ اگلے دن دادی نے والد صاحب کو کہا کہ رفیق صاحب کے پاس جا کر ان سے پوچھیں ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیں۔ دادی نے مجھے بھی کہا لڑکے تو بھی ساتھ جا اور ٹینٹ وغیرہ کا کوئی کام اپنے ذمہ لے لینا، ساتھ ہی یہ بھی کہہ کر کلیجہ جلا دیا کہ محلے کی بچی ہے بہنوں کی طرح ہے، جا میرے بچے باپ کے ساتھ جا اور کوئی کام دیکھ ان کا۔ میں یہ سوچ کے ساتھ چل دیا کہ شاید شاہ رخ خان کی طرح میں بھی کام کاج کے بہانے اپنی دلہنیا کو لے کے اٹھ جاؤں۔ رفیق صاحب کے گھر پہنچے، بات چیت کرنے کے بعد والد صاحب نے ٹینٹ وغیرہ کے لیے میری خدمات پیش کر دیں، جسے رفیق صاحب نے یہ کہہ کر قبول کر لیا کہ محلے کا بچہ ہے، میری بیٹی ان کی بہنوں کی طرح ہے، یہ کام نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا۔ میری محبت کو بہن قرار دے کر پہلے دادی اب رفیق صاحب نے حملہ کر دیا، جسے نہ صرف مردانہ وار برداشت کیا بلکہ چہرے پر خوف زدہ مسکراہٹ سجا کر یہ بھی کہا کہ نہیں جی نہیں، ہمارا بھی کچھ فرض بنتا ہے۔ دل دکھی تھا، رونے کی کوشش کی تو رونا نہیں آیا بلکہ رونے کی کوشش میں سر دکھنے لگا۔ آخرکار وہ دن بھی آ پہنچا جس دن میری محبت نے کسی اور کا ہو جانا تھا، اور میں صبح سے ہی ٹینٹ وغیرہ کے کام میں لگا، یہ سوچ رہا تھا کہ آج 14 فروری کو سارے نوجوان اپنی جانو مانو شونو مونو کے ساتھ پیزا اڑاتے ہیں۔ وارے قسمت، میں کرسیاں لگوا رہا ہوں۔ دوپہر کو کام نپٹا کر گھر آیا، امی نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے کہا بس سر درد کر رہا ہے، تو دادی نے فوراً کہا صبح ناشتہ ٹھیک سے نہیں کیا ہوگا، بھوک کی وجہ سے گیس دماغ کو چڑھ گئی ہے، اسے پھکی دو۔ امی با کے پھکی لیے۔ میں اپنی طرف سے غم کی تصویر بنا ہوا تھا، پر غم تو کسی کو نظر نہیں آیا، لیکن اندر کی گیس دادی کو نظر آ گئی۔ پتہ نہیں کیسے نظر آئی۔ شام کو جب گھر والے تیار ہو کے چلے گئے، میں بھی عین اسی وقت تیار ہونے لگا کہ کیا پتہ نکاح کے وقت کسی بات پر بارات واپس چلی جائے تو میں کمال سعادت مندی سے رفیق صاحب کو ممکنہ دل کے دورے سے بچاتا ہوا خود کو ان کی فرزندی کے لیے پیش کر دوں۔ میں تیار ہو کر گھر سے نکلا تو ستیہ ناش جائے گلی کے بچوں کا۔ نالی میں پتھر مارا اور نالی کے کالے پانی سے سفید کلف شدہ سلوار قمیض پر نقش و نگار بنا گئے۔ جھنجھلا کر واپس گھر آیا، کپڑے بدلے اور تقریب میں پہنچ گیا۔ نہ تو بارات واپس گئی، نہ ہی کوئی مسئلہ ہوا، بلکہ نکاح ہو گیا۔ اب کھانا چلنا تھا، اتنے میں رفیق صاحب کسی اولمپک کے کھلاڑی کی طرح اٹھتے ہوئے میرے پاس آئے اور ایک اور ستم ڈھا دیا کہ دولہے کے والد اور بھائی وغیرہ کی میز پر کھانا میں نے پہنچانا ہے۔ آج جب مجھے کسی ویران گوشے میں بیٹھ کر دکھی گانے سننے چاہیے تھے، میں صبح سے کرسیاں لگوا رہا تھا اور اپنے ہی رقیب کے گھر والوں کو کھانا بھی ٹھونسا رہا تھا۔ رقیب کے گھر والے یا تو ازل سے بھوکے تھے یا پھر ان کے پیٹ میں کیڑے تھے، کھائے ہی جا رہے تھے۔ ادھر دادی کی کھلائی ہوئی پھکی سے میری بھوک عروج پر تھی، بلکہ اب تو واقعہ بھوک کی وجہ سے گیس ہو رہا تھا۔ ادھر رقیب کا والد کوفتوں پر بری طرح فریفتن ہو چکا تھا، چھٹی بار ڈش پکڑا رہا تھا کہ رقیب کے والد کی گرفت ڈھیلی پڑی تو سارا سالن مجھ پر گر گیا۔ غصہ تو بہت آیا پر خاموشی کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ جب رقیب کے گھر والے کھا مر چکے تو میں اپنے لیے کھانا لینے گیا تو کھانا ختم ہو چکا تھا۔ اتنے میں رخصتی کا شور بلند ہوا، دلہا اور دلہن گاڑی میں بیٹھے تو گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی۔ رفیق صاحب نے ایک دو لڑکوں سے کہا دھکا لگاؤ، ساتھ ہی مجھ پر نظر پڑی اور ہاتھ کے اشارے سے بلایا۔ مجھے لگا کہ رفیق صاحب مجھے چڑھانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ میں نے ساتھ کھڑے دلہن کے کزن کو کہا چلو دھکا لگواؤ۔ اس نے کہا میری ٹانگ میں پھوڑا نکلا ہوا ہے، میں دھکا نہیں لگا سکتا۔ اب میں اپنے دل کا پھوڑا کسے دکھاتا، سو میں دھکا لگانے چلا گیا کہ اچانک پاؤں پھسلا اور نالی میں چلا گیا۔ پاؤں باہر نکالا، جراب گلی ہوئی بوٹ پر پتہ نہیں کیا گند پی لگا تھا۔ اب غصہ جھنجھلاہٹ کے ساتھ کراہت بھی آ رہی تھی۔ میں سامان سمٹا کر گھر آیا تو دادی نے دیکھتے ہی کہا لڑکے ایک بات تو بتا، تجھے نالیاں پسند ہیں یا تم نالیوں کو پسند ہو؟ ہمیشہ تم ہی نالیوں میں گرتے ہو اور جل تھل ہو کے واپس آتے ہو، ورنہ تو ہماری خاندانی تاریخ میں
ایسا کوئی واقعہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ میں چپ چاپ پاؤں دھو کر آیا، امی سے کھانا مانگا اور اپنے کھانا نہ ملنے کی کہانی سنائی۔ امی فکر مند ہو گئی کہ سوائے کل کے بچے ہوئے تھوڑے سے سالن کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا کرتا وہی کھایا، تھکا ہارا سونے کے لیے چلا گیا۔ آج کے دن کے بارے میں سوچنے لگا کہ کیا ویلنٹائن کا دن تھا جس میں محبوب کی شادی کی کرسیاں سیٹ کیں، رقیب کے گھر والوں کو کھانا کھلایا، 2 دفعہ نالی کے پانی سے سیراب ہو کر 1 دفعہ سالن گرایا، محبوب کی گاڑی کو دھکا لگا کر رخصت بھی کیا۔ واہ رے قسمت!